زناکاری آج بالکل سستی ہو گئی. آدمی 10 روپے میں زنا کر رہا ہے, ایک ڈبے مٹھائی میں زنا کر رہا ہے, لیکن شادی میں 1 کروڑ روپے لگے. جبکہ حضور نے شادی کو اتنا سمپل بنایا تھا کہ صرف 2 گواہ کے سامنے ایجاب قبول ہو جائے, بھیڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. رات میں نکاح طے ہو, رات میں ایجاب قبول ہو جائے. دن میں رشتہ طے ہو, دن میں ایجاب قبول ہو جائے. دن میں ایجاب قبول ہو جائے. صرف 2 لوگ گواہ ہیں, 4 لوگ موجود رہیں, نکاح ہو, پرانے کپڑے میں نکاح ہو جائے گا. بغیر کسی باراتی کو کھانا کھلائے نکاح ہو جائے گا. لیکن اب دیکھ لیں صاحب, جب تک کپڑا خریدنے کا پیسہ نہ ہو نکاح نہیں ہوگا. جب تک صاحب مہندی کی رسم کے کپڑے نہیں جائیں تب تک صاحب شادی نہیں ہوگی. جب تک لڑکی کو نوکری نہیں ملے تب تک شادی نہیں ہوگی. جب تک لڑکے کو نوکری نہیں ملے تب تک شادی نہیں ہوگی. لڑکے کو نوکری ملے گی تب شادی ہوگی. شادی کی عمر ہے 18 سے 20 سال. اب شادی نوکری ملے گی اس کو 38 سال میں, شادی ہوگی 40 سال میں. یعنی اب وہ بڑھاپے کے قریب شادی کرنے جا رہا ہے. اس 20 سال کے اندر میں اگر لڑکے سے خطا ہو گئی, لڑکے کا پاؤں پھسل گیا, وہ طوائف کے کوٹھے پہ چلا گیا, تو بخاری کی حدیث میں آیا ہے کہ جوان ہونے کے بعد اگر نکاح میں تاخیر ہوئی, اس تاخیری نکاح کی وجہ سے بچہ بچی کا پاؤں پھسل گیا, ماں باپ اس جرم میں شریک سمجھے جائیں گے. زنا کرے لڑکی مجرم ہو باپ, زنا کرے لڑکا مجرم ہو باپ. جرم کیا ہے؟ شادی میں لیٹ کرنے کا. جرم کیا ہے؟ شادی میں تاخیر کرنے کا. اسی جرم کی وجہ سے آپ اس گناہ میں شریک سمجھے جائیں گے. یہ بتائیے مجھ کو 40-45 سال میں جب شادی ہوگی, 50 سال کے بعد تو بڑھاپا آ جاتا ہے. اب 5 سال ہی وہ بچہ اب شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ رہ پائے گا. جبکہ جو آدمی 18 سال میں شادی کر لیا, اس کی عمر 45 سال پہنچتے پہنچتے اس کا بیٹا 25 سال کا ہو گیا. اب اس کی بیٹی صاحب جوان ہو گئی, اب یہ خود جوان ہے, بیٹا اس کا پارٹنر بن گیا. اب یہ دونوں مل کر کے کمائے گا, دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دولتیں کمائے گا, زیادہ خوشحال رہے گا. اسی لیے کہا کہ جلدی سے شادی کر لے تاکہ تیرے بچے پارٹنر تیرے ہو جائیں, تاکہ تیری بیٹی جوان رہے اور تو بھاگ دوڑ کر کے اس کی شادی جلدی سے دلا دے. ورنہ شادی ہوگی 45 سال میں, اب آپ ہوں گے 60 سال کے بستر پہ پڑے ہوں گے موت کے قریب. اس وقت آپ کا بچہ 20 سال کا 18 سال کا ہو رہا ہوگا. لڑکی ہوگی تو پھر ایک شادی کا ٹینشن لے کے دنیا سے آپ جائیں گے. لڑکا ہوگا تو اس لڑکی کی آوارگی, اس کی ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے آپ پریشان ہوں گے. سارا کام دنیا میں الٹا پلٹا ہو رہا ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں ریلوے اسٹیشن پہ, کہتے ہیں کہ صاحب یہ مسجد نہیں ہے, یہ پلیٹ فارم ہے, آپ یہاں نماز نہ پڑھیں. اسی پلیٹ فارم پہ ایک لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے مستیاں کر رہا ہے. کوئی پولیس والا بولنے کو تیار نہیں ہے. کوئی نہیں بولتا ارے صاحب یہ پلیٹ فارم ہے, یہ طوائف کا اڈا نہیں ہے, یہ پلیٹ فارم ہے, یہ آپ کا اپنا گھر نہیں ہے. یہ اگرچہ آپ کی بیوی ہے مگر بیوی ہے تو آپ کے لیے آپ کا گھر ہے, یہ پلیٹ فارم ہے, یہاں ہزاروں لوگ سفر کر رہے ہیں. میں نماز پڑھوں تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ پلیٹ فارم ہے, مسجد نہیں ہے. اب وہ زنا کرے تو کوئی بولنے والا نہیں کہ صاحب یہ پلیٹ فارم ہے, یہ طوائف کا اڈا نہیں ہے. کیا کہا حضور نے؟ عقلیں چھین لی جائیں گی, عقلیں چھین لی جائیں گی. دنیا ہندوستان میں جب نمازی بڑھیں گے تو کرائم گھٹے گا, نمازی بڑھیں گے تو غرور گھٹے گا, نمازی بڑھیں گے تو حرام خوری گھٹے گی, نمازی بڑھیں گے تو شراب نوشی گھٹے گی, نمازی بڑھیں گے تو زناکاری گھٹے گی. آج ہر قدم قدم پہ زناکاری ہے, قدم قدم پہ شراب نوشی ہے, قدم قدم پہ صاحب بڑے بڑے گھوٹالے ہیں. جو منتری کرسی پہ بیٹھے ہیں وہ گھوٹالہ کر رہے ہیں صاحب. جو بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں, ڈی ایم, اس کو گھوٹالے ملوث ہے. ایس پی وہ گھوٹالے ملوث ہے. ہمارے پورنیہ کا ایک ڈی ایم, بہت بری سزا اس کو گورنمنٹ نے دی صاحب. تنخواہ اس کی 2 لاکھ روپے مہینہ ہے, کروڑوں روپے غیر قانونی ڈھنگ سے وہ کما رہے ہیں. صرف ایک نہیں بلکہ ہزاروں آفیسر. تو میں کہتا ہوں حکومت ہند سے صاحب آپ کے آفیسر گردن تک رشوت میں دھسے ہیں, اس کے خلاف آپ کے پاس کوئی قانون نہیں ہے, آپ کے نیتا اس کے خلاف نہیں بول رہے ہیں صاحب. کورٹ میں زنا ہو رہا ہے, آپ اس کے خلاف کچھ نہیں بول رہے ہیں. آر پی ایف کے جوان, ریلوے پروٹیکشن فورس, یہ صاحب ایک سفر کرتی ہوئی لڑکی کے اسی کمرے میں گھس کر کے اس کے ساتھ دست درازی کر رہا ہے صاحب, اس کے عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے. آپ کچھ نہیں بول رہے ہیں. اب ہم جانتے ہیں نہیں بول پائیں گے, چونکہ کلکتہ میڈیکل کالج میں جو زناکاری ہوئی سارا ہندوستان جان رہا ہے, ساری دنیا تھرا رہی ہے. ایسا نہیں کہ جہاں نقاب ہوگا اسی کو جھانک جھانک کے دیکھنے کی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے. ابھی ایک ڈاکٹر بول رہا تھا کہ صاحب آپ کی عورتیں نقاب کیوں پہن رہی ہیں؟ کیونکہ جو چیز ہڈن پوشیدہ رہتی ہیں لوگ اس کو بار بار دیکھتا ہے, اور جب وہ اوپن رہیں گی تو لوگ نہیں دیکھے گا. میں کہتا ہوں صاحب یہی آپ کا فارمولا ہے,
میں نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں ہزاروں تجربہ میں نے کیا ہے کہ جہاں لڑکیاں اوپن گھوم رہی ہیں، جو دکاندار روزانہ ہزاروں لڑکیوں کو دیکھتا، میں نے اس کی آنکھوں کو دیکھا ہے، روزانہ ہزاروں لڑکیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ہر آنے والی لڑکی پہ وہ گہری نظر ڈالتا ہے، نگاہیں گاڑ کے دیکھتا، ایسا نہیں کہ 2 4 10 دن دیکھا جی بھر کے آپ نہیں دیکھے گا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے دنیا میں کہ 5 دن کھا لیا تھا اب پھر کھانے کو اب جی نہیں کر رہا اب نہیں کھائیں گے، اب آج دن بھر پانی پی لیا تو اب 10 دن تک پانی نہیں پئیں گے، نہیں نہیں، کھانے کی خواہش ہے اور جب تک آدمی زندہ ہے تب تک کھائے گا، پانی پینے کی خواہش ہے جب تک دنیا میں زندہ رہے گا بندہ تب تک پانی پیے گا، جس طرح پانی پینے کی خواہش زیادہ پانی پینے سے ختم نہیں ہوتی، کھانا کھانے کی خواہش ہمیشہ رہتی ہے ختم نہیں ہوتی، اسی طرح مردوں کے دلوں میں عورتوں کی چاہت ہے، اسی طرح عورتوں کے دل میں مردوں کی چاہت ہے، یہ چاہت اسی لیے ہے تاکہ دونوں شادی کے بندھن میں بندھ جائیں، اس کے بعد پھر آنے والی نسلیں اس سے شروع ہوں، توالد تناسل کا ایک سلسلہ جاری ہو جائے، اگر ہمارے باپ شادی نہیں کرتے تو میں کہاں سے پیدا ہوتا، اگر آپ کے باپ شادی نہیں کرتے تو آپ کہاں سے پیدا ہوتے، اگر آپ کی ماں آپ کے باپ کے نکاح میں نہیں آتی تو آپ کہاں سے پیدا ہوتے، اگر حضرت سید موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ اب صاحب وہ شادی نہیں کرتے تو ہم سبوں کے پیر و مرشد غوث الاعظم کہاں سے پیدا ہوتے، حضور سید غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر شادی نہیں کرتے تو 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والے غریب نواز کہاں سے پیدا ہوتے، تو عورتیں مرد کے لیے بنی ہے تاکہ شادی کر کے ایک دوسرے کے رشتے میں بندھ جائیں، تو جب اس کی چاہت یہاں ہے تب نہ پھر یہ شادی ہے، ورنہ چاہت اگر نہیں رہے گی تو کوئی مرد عورتوں کو قبول نہیں کرے گا، کوئی عورتیں مرد کے پاس نہیں جائیں گی، چاہت ہے اور یہ چاہت مرتے دم تک رہے گی، ایسا نہیں کہ 10 بار دیکھنے کے بعد صاحب جی بھر جائے اب نہیں دیکھا جائے، تم تو 1000 بار دیکھ چکے ہو پھر بھی تیری نگاہیں کیوں بہکی ہوئی ہیں، اس لیے یہ کہنا کہ جو چیزیں چھپی رہتی ہیں اس کو دیکھنے کی زیادہ خواہش ہوتی ہے، غلط بات، میڈیکل کالج میں روزانہ لڑکیاں ٹی شرٹ پینٹ پہن کے پڑھنے آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود کیوں ریپ ہوا، اس کے باوجود کیوں دردناک قتل ہوا، اس کے باوجود کیوں وہاں صاحب تہخانے میں ریپ کا ریکٹ چلایا گیا، اس کا مطلب ہے کہ نیچرل سسٹم سے بغاوت آپ نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہر مرد کے دل میں خواہش ہے عورتوں کی، تو اب ایک خوبصورت عورت گھر سے باہر نکلی، اب 10 درندے چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ شادی کروں، اب ایک اکیلی عورت ہے اور 10 درندے چاہتے کہ میں ان سے شادی کر لوں، یہ بتائیں کہ اس عورت کی زندگی خطرے میں پڑے گی یا نہیں، اسی لیے پردے کا حکم اسلام نے دیا ہے تاکہ اس کا حسن بھی چھپا رہے اور اس کی بدصورتی بھی چھپی رہے، تاکہ درندوں کی بد نگاہی سے عورت سیف رہے، تو پردہ عورتوں پہ ظلم نہیں ہے، یہ ان کی سیفٹی کے لیے ہے یا اس کی سیکیورٹی کے لیے ہے یا اس کی حفاظت کے لیے ہے، مگر بتائیں صاحب ایک لڑکی چڈی پہنی ہوئی ایئرپورٹ پہ کھڑی ہے، آئے دن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے کہ آپ کے ایسا قدم اٹھانے سے لوگوں کا دماغ خراب ہوگا، صاحب سماج میں غلط میسج جائے گا، سماج کے لوگ اس کو غلط سمجھیں گے، کوئی نہیں بولنے والا ہے، لیکن ایک عورت حجاب پہن کے آئی ہے تو اب وہ لوگوں کی آنکھوں میں وہ عورت کھٹک رہی ہے، کھٹکے گی ضرور، کیوں؟ اس لیے کہ اخیر زمانے میں اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی، اس لیے یہ اسے اب ترقی اور ڈیولپمنٹ نہیں کہیں کہ ڈیولپمنٹ ہے، صاحب چڈی پہ عورتیں آ گئی ڈیولپمنٹ ہے، صاحب لوگ شراب کی بوتل لیے چل رہے ہیں یہ ڈیولپمنٹ ہے، ابھی 4 دن کے بعد آپ دیکھیں گے ہندوستان کے گوا میں سمندر کے کنارے وہ شراب کی بوتلیں ہوں گی، صاحب نیم برہنہ مرد عورتیں سب سوئے ہوئے ہوں گے، کیا 31 نائٹ بنا رہے ہیں، آنے والا سال اس سال کا آخری دن ہے، اب آنے والا سال 1 جنوری آ رہا ہے، اب وہ 31 نائٹ منا رہے ہیں، کیا کیسے منا رہے ہیں؟ شراب پی کے منا رہے ہیں، جوا کھیل کے منا رہے ہیں، اب صاحب عیاشی کر کے منا رہے ہیں، اسے کیا خبر کہ ہو سکتا ہے کہ 25 کا پہلا دن اس کے لیے موت کا پیغام لے کے آ رہا ہو، بہت ساری کشتیاں ڈوب گئیں جس کشتیوں پہ عیاشیاں ہو رہی تھیں، بہت سارے پلین کریش ہو گئے جس پہ شراب پی جا رہی تھی اور بدکاری ہو رہی تھی، دنیا کا خوبصورت شہر پہاڑ پہ جو آباد ہے کاٹمانڈو، نیپال کی راجدھانی پہاڑ پہ آباد ہے، ہم یہاں گرمی کے زمانے میں جلتے ہیں اور وہاں لوگ کمبل اوڑھ کے سوتے ہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ نے نعمت دی ہے تو اس نعمت کا شکر ادا کرتا بندہ، اس نعمت کا شکر ادا کرتا، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ اس سرد جگہ ہل اسٹیشن پہ بدکاریاں ہو رہی ہیں، سمندر کے کنارے خدا کا قہر و جلال یاد کرنا چاہیے کہ بمبئی کیسے آباد ہے سمندر کے کنارے، اگر 10 ہاتھ پانی اوپر ہو گیا تو سارا شہر سمندر کی آغوش میں
سما جائے گا۔ اب وہاں جانے کے بعد لوگوں کو اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے، یا اللہ تو کس قدر قدرت کا مالک ہے، کس قدر تو مہان ہے کہ بمبئی جیسا شہر جہاں ہندوستان کی آدھی دولت رہتی ہے، یہ سمندر کے کنارے آباد ہے، سمندر کے کنارے اتنا خوبصورت شہر آباد ہے، تو اب اللہ رب العزت کو سجدہ کرنا چاہیے، سمندر کی چنچل موجوں کو دیکھ کر اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے، لیکن ہو کیا رہا ہے، اسی سمندر کے کنارے بدکاری ہو رہی ہے، سارا کام الٹا پلٹا ہو رہا ہے۔ کیا مطلب؟ لوگوں کی عقلیں چھین لی گئی ہیں۔ ہل اسٹیشن پہ سجدہ ہونا چاہیے کہ نیچے بدن جل رہا ہے، یہاں برف گر رہی ہے تو سجدہ کرنا چاہیے، لیکن لوگ اسی سجدہ کے بجائے وہاں بدکاری کر رہے ہیں۔ سمندر کے کنارے سمندر کے جلال کو دیکھ کر، قہر کو دیکھ کر اللہ کے جلال کو یاد کر کے سجدہ کرنا چاہیے، اب وہاں سے ناکاری ہو رہی ہے۔ کشمیر کے ڈل جھیل میں آپ جا کے دیکھیں، سری نگر خوبصورت شہر ہے ہندوستان کا، اور بیچ شہر کے بیچوں بیچ ہے ڈل جھیل، اتنی بڑی جھیل پوری ہندوستان میں کہیں نہیں ہے، اگرچہ ادے پور جھیلوں کا شہر ہے، سٹی آف لیکس ہے ادے پور، لیکن وہاں کی جھیلیں بھی ڈل جھیل کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اب وہ جھیل دیکھنے کے بعد آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے، جھیل دیکھنے کے بعد کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، جھیل دیکھنے کے بعد طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے۔ تو جو سری نگر کے اس جھیل کے آس پاس کے لوگوں کو جھیل جیسی نعمت دیکھ کر کے اس کی وجہ سے سارا شہر ٹھنڈا رہے گا، مئی جون میں بھی جھیل کی وجہ سے گھروں میں اس کی تراوٹ، اس کی صاف ٹھنڈک محسوس ہوگی، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اسی جھیل میں کشتیاں ہیں، ان کشتیوں میں کیا تماشے ہو رہے ہیں سارا ہندوستان جان رہا ہے۔ جو جگہ سجدہ کرنے کی تھی لوگوں نے بدکاری کا اڈا بنا دیا۔ کشمیر میں ایک ہے نشاد باغ، ایک ہے شالیمار باغ، شالیمار باغ، نشاد باغ، یہ بہت خوبصورت گارڈن ہے۔ میں جب وہاں گیا تو دیکھ کر آشچر چکیت رہ گیا صاحب، اتنا خوبصورت باغ۔ کشمیر میں گلمرگ ہے، جہاں لوگوں نے اپنے ہاتھ سے پودے نہیں لگائے ہیں، بلکہ قدرتی طور پر ایسے خوبصورت پودے لگے ہوئے ہیں کہ دیکھنے کے بعد طبیعت مست ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کچھ لوگوں نے کہتے ہوئے اس کو دنیا کی جنت کہا کشمیر کو۔ اب وہ خوبصورت شہر، وہاں جانے کے بعد پھولوں کی قطاریں، سروں کی لمبی قطاریں، اور بالکل تمام ہر طرح کی پھولوں کی سجاوٹ کو دیکھنے کے بعد لوگوں کو مصلی بچھا کے سجدہ کرنا چاہیے، کہنا چاہیے الہی جب دنیا کا یہ شہر اتنا خوبصورت ہے اور دنیا کا یہ باغ اتنا خوبصورت ہے، الہی جنت کا باغ کتنا خوبصورت ہوگا، جنت کا باغ کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو گلمرگ دیکھ کر جنت یاد آنی چاہیے، اور جنت کے یاد آنے کے بعد مصلی بچھا کے جنت والا کام کرنا چاہیے، لیکن سارا کام الٹا پلٹا ہو رہا ہے۔ اسی گلمرگ میں بدکاریاں ہو رہی ہیں، اسی نشاد باغ میں بدکاریاں ہو رہی ہیں، اسی شالیمار باغ میں بدکاریاں ہو رہی ہیں۔ کلکتہ میں وکٹوریا پارک جا کے کتنا خوبصورت محل بالکل پورے باغ کے بیچوں بیچ بنایا گیا ہے، انگریزوں نے بنایا، بڑا خوبصورت محل ہے، لیکن میں صرف زندگی میں ایک بار گیا ہوں، اس کے بعد کئی بار سینکڑوں بار آس پاس سے گزرا ہوں، اندر جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ جو ایک بار جا کے میں نے وہاں کے منظر کو جب دیکھا، پھر وہ دوسری بار جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس طرح جیسے کتا کتیا کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح کے گھناؤنے اور گندے مناظر کو میں نے دیکھا۔ جیسے راستہ چلتے، اب چلو کتا ہے عقل نہیں ہے، کتیا ہے عقل نہیں ہے، یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں مگر لوگوں کی توجہ نہیں، کیونکہ وہ جانور ہے، چلو ٹھیک ہے جانور ہے، جانور کے پاس عقل نہیں ہے، وہ اس طرح کے ملے ہوئے ہیں، جانور ہے وہ جانور ہے، کتا ہے۔ لیکن یہ انسان کو کیا ہو گیا؟ یہ انسان صاحب وکٹوریا پارک چاروں طرف سے سڑکیں ہیں، چاروں طرف سے لوگ فٹ پاتھ پہ گھوم رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اندر میں صاحب ایک درخت کے نیچے صاحب اسی طرح مرد عورت آپس میں ملے ہوئے ہیں جیسے جانور ایک دوسرے سے ملا کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ڈیولپمنٹ ہے، کیا ڈیولپمنٹ ہے یار؟ دلی پنجاب میں جا کے دو پیسہ کما کے بس اینٹ جوڑ لیا، ڈیولپمنٹ ہے؟ ایک بلیٹ خرید لیا، ڈیولپمنٹ ہے؟ ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا، ڈیولپمنٹ ہے؟ ایک چھوٹی سی آلٹو خرید لی، ڈیولپمنٹ ہے؟ یہاں تو ڈیولپمنٹ کے نام پہ وناشکاری کا ایک طوفان آ گیا ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ نہیں، یہ تنزلی ہے، یہ تباہی ہے، دنیا قیامت کے قریب آ رہی ہے۔ جب دیکھو کوئی محل بنا رہا ہے، یا کبھی مت بولنا کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے،
بلکہ یہ کہنا کہ جو دولتیں زیادہ ناجائز طریقے سے جمع کرے گا اس کا حساب بھی بہت زیادہ ہوگا. یہ آگ کے قریب جا رہا ہے. یا 4 لین کی سڑکیں یہ بتا رہی ہیں کہ دنیا وناش کے قریب جا رہی ہے. یا 150 منزلہ مکان یہ بتا رہا ہے کہ دنیا وناش کے قریب جا رہی ہے. یہ کھانے پینے پہننے کا مقابلہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا وناش کی اور بڑھ رہی ہے. یہ بے حیائی کا بڑھنا، شراب نوشی کا بڑھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا وناش کی طرف جا رہی ہے. تو وہ ترقی نہیں ہے مکان دکان کھانے کا مقابلہ. جب دیکھو کسی کا سجدہ بڑھ رہا ہے یا بولو ترقی ہے. کوئی تہجد پڑھ رہا ہے یہ بولو ترقی ہے. کوئی جھوٹ چھوڑ دیا یہ بولو ترقی ہے. کوئی با اخلاق بن گیا یہ بولو ترقی ہے. یعنی اگر نماز روزے حج و زکات میں اضافہ ہو رہا ہے تب کہو یہ ترقی ہے. اور صرف مکان زمین کا خریدنا یہ ترقی نہیں بلکہ تنزلی ہے. بہتر وہ ہے جو مصطفیٰ کے طریقے پہ چلتا ہو. اس کو دیکھو تو بولو، جنتی کو دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لیا جائے. نعرہ تکبیر. ترقی کپڑے کا مقابلہ نہیں، ترقی مکان کی تعمیر نہیں، ترقی کردار کی ترقی. پہلے شرابی تھا اب نمازی ہو گیا یہ ترقی ہے. پہلے داڑھی مونڈتا تھا اب داڑھی رکھ رہا ہے یہ ترقی ہے. پہلے بے نمازی تھا اب نمازی ہو گیا یہ ترقی ہے. پہلے بخیل تھا کنجوس تھا اب سخی بن گیا یہ ترقی ہے. پہلے مغرور تھا گھمنڈی تھا اب عاجز و خاکسار ہو گیا یہ ترقی ہے. تو ترقی کا معیار یہ ہے، وہ نہیں جو آپ نے فانی اور عارضی چیزوں کو سمجھ لیا ہے. اب ذرا غور سے ایک حدیث سنیے، پھر اس کے بعد میں ٹاپک کی طرف میں لوٹ کے آتا ہوں. آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ جو بکری کے چرانے والے ہوں گے، جو ننگے بدن ننگے پاؤں چلنے والے ہوں گے، اس کو تم دیکھو گے یتطاولون فی البنیان، یعنی فلک بوس بڑی بڑی عمارتوں میں اترائیں گے. وہ کون لوگ؟ یتطاولون فی البنیان. کون لوگ؟ وہ لوگ جو دنیا میں ننگے پاؤں چلتے تھے، جو بکریاں چراتے تھے. جیسے آج کل آپ کہتے ہیں کہ فلاں کا باپ بکری چراتا تھا لیکن آج اس کا بیٹا ڈیولپ کر دیا، اس کا بیٹا ڈیولپ کر رہا ہے، اس کا بیٹا مکان بنا رہا ہے. صاحب فلاں دوسروں کے گھر میں گائے چراتا تھا لیکن آج وہ ڈیولپ کر گیا، مکان بنا لیا، اپنی گاڑی خرید لیا، انووا کرسٹا ہے، فارچونر ہے، بہت مقابلہ ہے، بڑی زبردست گاڑی خرید لی. آپ کیا کہتے ہیں؟ ترقی ہے. مگر آپ کے پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ آپ کے پیغمبر کہتے ہیں، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جو صاحب الحدیث ہے، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جو حدیث جبریل کہتے ہیں. جناب جبرائیل امین انسانی شکل میں حضور کے پاس آئے تھے اور سرکار سے سوال کر رہے تھے کہ حضور مل ایمان مل اسلام، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے. اور پھر ایک سوال تھا کہ قیامت کی نشانی کیا ہے. تو حضور نے کہا تھا ان تلد الامۃ ربتہا. مصطفیٰ نے کہا تھا جب دیکھنا کہ عورتیں اپنے مالک کو جنم دیں گی. کیا مطلب؟ باندیاں اپنے ملکہ کو جنم دیں گی. ایک معنی یہ ہے کہ نافرمان اولاد کثرت سے پیدا ہوگی. مرد اولاد کو اپنی ماں کا پاؤں چومنا چاہیے، اولاد کو اپنی ماں کی پیشانی کو بوسہ دینا چاہیے، اولاد کو اپنے باپ کی پیشانی کو چومنا چاہیے، چونکہ ماں باپ کے پاؤں کو چومنے سے جنت کی چوکھٹ کے چومنے کا مزہ ملتا ہے. ماں باپ کو دیکھنے سے حج مبرور کا اجر ملتا ہے. ایک دن میں 100 بار ماں باپ کا چہرہ دیکھیں، حج مقبول کا اجر ملے گا. لوگ 10 لاکھ روپے خرچ کر کے گئے، وہاں سیلفی لے کے آ گئے، فوٹوگرافی کر کے آ گئے، سمجھ رہے اس کا حج چوپٹ ہو گیا. وہ وہاں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے تو ایک گناہ بھی 1 لاکھ کے برابر ہے. وہ لوگ اپنی خیر منائے جو عمرہ کے لیے گئے ہیں، اب وہاں سے پوسٹ بھیج رہے ہیں، وہاں سے سیلفی بھیج رہے ہیں، وہاں سے فیس بک پہ اپنی تصویریں شیئر کر رہے ہیں. پتہ نہیں کیا دماغ چوپٹ ہو گیا، الٹا پلٹا سارا کام ہو رہا ہے. اب جبکہ وہ یہی آ کے بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں کہ صاحب ادب کا ہیست زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید ایجا. یعنی حضور کا دربار وہ مقدس دربار ہے جہاں 1,40,000 فرشتے روزانہ آتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے، اور جو چلے گئے دوبارہ نہیں آئیں گے. اور پھر ادب کے ساتھ حاضری دیتے ہیں کون؟ سید الطائفہ، جو اولیاء صالحین کے گروہ کے سردار ہے جنید بغدادی. وہ سانس روک کر حاضری دیتے ہیں تاکہ سانس چلنے کی آواز بھی حضور کے کان تک نہ پہنچے. یہ ادب کی جگہ ہے جہاں جنید جیسے بزرگ، بایزید بستامی جیسے بزرگ سانس روک کے حاضری دیتے ہیں اور یہ وہاں سے سیلفی شیئر کر رہے ہیں. اس لیے آج تو سرکار تاج الشریعہ کی بڑی یاد آتی ہے کہ حضور کچھ دن اور آپ بحیات رہ گئے ہوتے تاکہ یہ خرافات ختم ہو گیا ہوتا. لیکن آپ چاہے
پردہ فرما گئے ہیں لیکن آپ کے غلام حاضر ہیں. لوگ مانے یا نہیں مانے مگر جو حرام ہے اس کو بولا جائے گا. لوگ مانے یا نہ مانے جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا. اس لیے آج بھی بہت سارے لوگ منہ دیکھی باتیں کرتے ہیں, دوسروں کی منہ دیکھی منہ بھرائی کا کام کرتے ہیں, مگر جو مسلک اعلی حضرت کا وفادار سپاہی ہے وہ منہ دیکھ کے بات نہیں کرتا ہے, وہ شریعت کے چیپٹر کو دیکھ کے بات کرتا ہے, وہ قانون اسلام دیکھ کے بات کرتا ہے. میں کہا تھا ایک بار لکھنؤ میں, آج اگر کچھ مجلسیں بچی ہوئی ہیں, میں نے تو ایسے پیر صاحبان کو دیکھا جس کے ارد گرد اس قدر ویڈیوز, اس قدر کیمراز لگے ہوئے ہیں جیسے کوئی بمبئی کا ایکٹر آ گیا ہو, اور چاروں طرف سے فوٹوگرافر اس کی فوٹوگرافی لے رہا ہو. نکاح کی محفل میں 5 لوگ موجود ہیں, فوٹوگرافر 50 کی تعداد میں موجود ہے, 50 کی تعداد میں موجود ہے. مسجدوں میں, مسجدوں کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا, مسجدوں کو بھی ان آلے لہو و لعب سے لوگوں نے بھر دیا, جلس و جلوس کو آلے لہو و لعب سے بھر دیا. میں کہنا چاہتا ہوں ابھی اگر کہیں کچھ بولنے والا ہے, عالم کے ذمہ ہے پیغام سنا دینا. کسی کی گردن میں چادر ڈال کے مسجد گھسانا یا نہ کسی نبی پہ فرض تھا نہ کسی نبی کے غلام عالم پہ فرض ہے. انبیاء کرام بھی صرف اللہ کا پیغام سنا دیتے تھے, باقی اسی کروڑوں میں سے 2-4 لوگ کھینچ کے ایمان لاتے تھے, کلمہ پڑھتے تھے. اور یہی کام انبیاء کے وارثین نائبین پر ہے کہ آپ اچھے انداز میں قرآن پڑھ کے سنا دیں, مصطفیٰ کی حدیث پڑھ کے سنا دیں, لوگوں کو اسلام کا قانون بتا دیں. بس اتنا ہی آپ کا کام ہے. وما علینا الا البلاغ, یعنی ہمارے اوپر میں صرف پہنچا دینا, یہی ہے. کسی کی گردن پکڑ کے, کسی کا کیمرہ توڑ کر کے اس کو کہنا خبردار یہ حرام ہے بھاگو یہاں سے, یہ ہم پر ضروری نہیں ہے. ہم پر صرف اتنا ہے کہ بتا دینا ہے کہ یہ غلط ہے, بتا دینا ہے یہ حرام ہے, باقی اس کے ذمہ دار وہ ہیں. میں کہوں گا نماز پڑھو, نماز ایک وقت کی چھوڑنا حرام ہے. اب سامنے والا بندہ بولیں گے اپنی پڑھو, ہم نہیں پڑھیں گے, تم کیا کرے گا, تم کیا کرے گا, تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. میں کہوں گا صاحب عمرہ کیوں شوق کی عمرہ کر رہا ہے, حج کیوں نہیں کرتا ہے؟ حج فرض ہے, عمرہ فرض نہیں ہے. اب حج فرض ادا ہو گیا, یہ 50 بار عمرہ کیوں کر رہا ہے؟ عمرہ میں جو 1 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں اس 1 لاکھ روپے سے کسی غریب کو دے دے, غریب کی بیٹی کی شادی کرا دے, کسی بیمار کا علاج کروا دے. 50 عمرہ میں وہ ثواب نہیں ملے گا جو ایک بندہ مومن کی بیماری کے علاج کرانے میں مل جائے گا. چونکہ مرد مومن کی ضرورتیں پوری کرنا, اس کی حاجت روائی کرنا, مشکل کشائی کرنا, یہ بہت بڑا کام ہے. 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے ایک مسلمان کے کام آ جانا. اسلام نے جتنا زیادہ زور اخلاق پہ دیا ہے, نماز روزے حج و زکات یہ تو پیلر ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی رہتی ہے, لیکن اسلام کا حسن اخلاق ہے, اسلام کی بیوٹی اخلاق ہے کہ کیسے مجھے سماج میں رہنا ہے, کیسے مجھے اپنی بیوی سے ڈیل کرنا ہے, کیسے مجھے اپنے بچوں سے سلوک کرنا ہے, کیسے مجھے اپنے پڑوسیوں سے سلوک کرنا ہے, بحیثیت بیوی, بحیثیت شوہر, بحیثیت اولاد, بحیثیت والدین, بحیثیت پڑوسی, بحیثیت رشتہ دار کیسے جینا ہے, بحیثیت حاکم کیسے جینا ہے, اور بحیثیت محکوم کیسے جینا ہے. یہ ساری باتیں گائیڈ لائنز حضور نے ڈیٹیلڈ وے میں کھول کھول کر بتا دی ہے, صاف واضح طور پر. یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کا ایک ہندو اسکالر وہ مصطفیٰ کی سوانے کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ اپنے ضمیر کے جذبات کو الفاظ کی شکل دیتے ہوئے کہا, all these magnificent roles in these departments of human activities he is alike a hero. وہ کہتے ہیں کہ دنیا محمد عربی کو نہیں سمجھ پائی ہے. حضور نے جیون کے ہر چھیتر میں جو ہماری نیترتو کی ہے, ہماری رہنمائی کی ہے, جو ہمیں مارگ درشن دکھلایا ہے, اس کو دیکھنے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں اس روئے زمین کا ایک لاجواب انسان, عبقری شخصیت اگر کوئی ہے تو محمد عربی کی ذات گرامی ہے. یہ ڈاکٹر رام کرشنا جو ایک غیر مسلم ایک ہندو برہمن ہے, انہوں نے کہا ہے بے شمار لچے لفنگے کم پڑھے لکھے لوگ میرے پیغمبر کے خلاف بولتے ہیں, اس کی باتوں پہ کان نہیں دھرنا, ان کی باتوں کو خاطر میں نہیں لانا. پڑھے لکھے لوگوں نے جو نبی کی تعریف کہہ دی, جو اپنا دل نکال کے رکھ دیا ہے, اس کو بیان کیجیے, اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیجیے, در و دیوار میں اس کو لکھ دیجیے. اگر ایک رام گیری جیسا خبیث نبی کو گالی دے رہا ہے, یہاں
2500 ऐसे ब्राह्मण हैं जो मुस्तफा की तारीफ में किताबें लिखती हैं। तो हम इन तारीफ करने वालों की सुने, उस सलक छाप आदमी की सुने। हम इन पढ़े लिखे आदमी की बात माने कि अब मंदिर में घंटी बजा के हमारे पैगंबर को गाली देकर 2 रोटी खाने वाले उस रजील की बात समाप्त करें। इसमें एक कौम मुस्लिम निगेटिव पहलू से हटकर पॉजिटिव भी आप सोचा करें। हर पागल दीवाने की बात का जवाब नहीं होता, हर पागल दीवाने वैशी की बात का जवाब नहीं है। रास्ता चल दे, कोई रमेश अगर मेरे पैगंबर को गाली देता है, अब हम सारी एनर्जी निचोड़ दें उस पे? नहीं नहीं, पागल समझ के उसको छोड़ देना। ये पागल की बात थी, पागल हवाओं में सदाए बाज़गश्त समझ करके छोड़ देना है। अपना काम कर। जब पता चले कि लोग मेरे सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, मेरे महबूब के खिलाफ बोल रहे हैं, तो फौरी आप दुरूद का विर्द बढ़ा दें, आप जिक्र मुस्तफा बढ़ा दें, अजमत मुस्तफा का बयान करना बढ़ा दें, सरकार दो जहां का चर्चा आम कर दे, अपने बाल बच्चों की गुट्ठी में मुस्तफा की मोहब्बत पिला दे, अपनी मस्जिदों की फसील से मुस्तफा पे दरूद और सलाम को बढ़ा दे। वह 5 गाली देगा, 50,000 मस्जिदों से जब मुस्तफा पे दरूद और सलाम की सदाएं बुलंद होंगी, इन खबीसों की आवाजें दब जाएंगी। हर तरफ वही शोर होगा जो सरकार आला हजरत ने आज से 70 साल पहले कहा था। सरकार, कौन आपका नाम हटा पाएगा? अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाए तेरी ही दास्तान है। तो एक मर्द मोमिन की हैसियत से जब पता चले किसी खबीस ने भी को गाली दी है, रोजाना 1000 बार दरूद पढ़ना वजीफा बना लीजिए। जब पता चला किसी ने हमारे पैगंबर की तौहीन की है, अपने बाल बच्चों को चाहे तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कुछ भी पढ़े, उन पर लाजिम करार दे दें कि रोजाना आधा घंटा आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मुताला करना है, हयात तैयबा का मुताला करना है, और बता देना है कि सरकार दो जहां का नाम घटने वाला नहीं है। और फिर हर आने वाला दिन मुस्तफा के नाम का इतना चर्चा दुनिया में होता जाएगा कि नहीं सुना आपने? एक खबीस मरदूद ने कहा था, आका सलाम के बेटे का इंतकाल हो गया, बेटे का इंतकाल हो गया, तो कुछ कुफारो मुशरिकीन ने क्या कहना शुरू किया, अब इनकी आखिरी औलाद, इनका बेटा इंतकाल कर गया, अब इनका नाम लेने वाला कोई नहीं रह जाएगा। क्या कहा उन्होंने? इनका नाम लेने वाला कोई नहीं रह जाएगा। जब तक ये मोहम्मद अरबी हैं, तब तक 2 4 10 50 मांगने वालों की भीड़ जमा है। लेकिन अब चूंकि हर बाप के मिशन को लेके आगे औलाद बढ़ती है, इनके पास बेटा ही नहीं रहा, तो अब इनके मिशन को लेके आगे कौन बढ़ेगा? कौन इनके मिशन को लेके आगे बढ़ेगा? कहा कि मोहम्मद अरबी अबतर हो गए, यानी इनकी नस्ल कट गई, इनका बेटा मर गया, अब कोई इनका चर्चा करने वाला नहीं रहेगा। क्या कहा? ये अबतर हो गए, इनकी नस्ल कट गई, इनका बेटा था जो बेटा अपने बाप के मिशन को लेके आगे बढ़ता, बेटा ही नहीं रहा, तो अब इनका नाम लेने वाला कोई नहीं रह जाएगा। सरकारे दो जहां अलैहिस्सलाम के कान तक जब यह बात पहुंची तो आका अलैहिस्सलाम मायूस हो गए। और हुजूर का यही अब तुर्रे इम्तियाज यही रहा, सरकार की आदतें हसना यही रही कि जो भी हुजूर को गाली देता, हुजूर अपनी तरफ से कोई सफाई पेश नहीं करते थे। सरकारे दो जहां की जो भी तौहीन करता तो आका खुद नहीं कहते थे, हाँ अल्लाह की तौहीन अगर कोई करता था तो सरकार दो जहां का तेवर खजरनाक हो जाता था, वह उसकी बात का जवाब देते थे। लेकिन बस यही बात यहां भी है, अल्लाह की जात पे हमला कोई करता, सरकार दो जहां का हमला खतरनाक हो जाता, आपके बयान का तेवर खतरनाक हो जाता। लेकिन जब हुजूर की शान में कोई गुस्ताखी करता था तो फिर फरमाने इलाही का तेवर गजबनाक हो जाता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत की आयतें नाजिल होती थी अपने महबूब के डिफेंस में, महबूब के दिफा में, महबूब की शान और अजमत बयान करने के लिए। क्या कहा काफिरों ने? जबकि हुजूर का अखलाक इतना बुलंद था, सरकार ने नबूवत का ऐलान तो 40 साल की उम्र में किया है, लेकिन 40 साल के पहले जो 40 साल की एक लंबी जिंदगी गुजरी है, वह लंबी जिंदगी ऐसी गुजरी है कि हुजूर का बचपन ऐसा लाजवाब था कि सरकार आम तौर पर आम बच्चों की तरह कभी खेल तमाशे में अपने दिल नहीं लगाया। बचपन बिल्कुल उम्दा था, बचपन बिल्कुल अदब से बिल्कुल ममलू था। फरमाते हैं कि हुजूर ने कि 2 बार मेरे दिल में खेल की ख्वाहिश पैदा हुई और हमारे बचपन के साथियों ने कहा कि चलो एक बाजार में कहानी की एक महफिल सजी है, जरा जाके देख ले। आका फरमाते हैं कि मैं चला, रास्ते में एक जगह इतनी गहरी नींद मुझको आ गई कि मैं सो गया, और जब मैं सो गया उस वक्त जगा जब सूरज की धूप मेरे जिस्म पे पड़ने लगी,
गर्मी महसूस हुई तब मैं उठा। क्या मतलब? हुजूर अपने बचपन के साथियों के कहने के मुताबिक, बचपन में आपकी उम्र 5 साल 6 साल 7 साल है, उस वक्त में आप एक बार गए, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गवारा नहीं किया कि मेरा महबूब ये दुनियावी महफिलों में शरीक हो, जो 40 साल की उम्र के बाद नबूवत का ऐलान करने वाले हैं, उनका बचपन भी किसी तरह खेल तमाशे से भरा हो, अल्लाह को गवारा नहीं हुआ। इसीलिए जबरदस्त नींद मुसल्लत कर दी, रास्ते ही में सो गए। जब धूप निकली, जब बदन को गर्मी लगी, उठे, फिर आप चले गए। फिर एक बार और ऐसा हुआ, उस बार भी ऐसा, इतनी इतनी जबरदस्त नींद आई कि आप सो गए। फिर तीसरी बार कभी भी आपके दिल में किसी महफिल, दुनियावी महफिल में जाने की ख्वाहिश नहीं पैदा हुई। हमेशा दूसरों को अदब से मिलना, दूसरों को सामान दे देना, अपने चचा की मदद करना, पड़ोसियों के काम आ जाना, पड़ोसियों के सौदा सलफ को बाजार से खरीद के लाके दे देना, ये सारा का मामूल रहा। जवान होने के बावजूद भी जवानी इतनी बेदाग आपकी रही कि आका अलैहिस्सलाम जवानी में, जबकि उस अरब में, मक्का में पैदा हुए, जहां लोग सौतेली माताओं से दुर्व्यवहार करते थे, जहां पड़ोस की बीवियों के साथ गलत सलूक करते थे, जहां शराब और ज़िना नाम की चीजें आम थी, मगर उस समाज में हुजूर ने आंख खोली, शराब की एक बूंद का कोई दाग आपके मुनम्बर जिस्म पे नहीं है, जिनाकारी का कोई भी मनहूस कीड़ा, चोर दरवाजे से, बदनिगाही की शक्ल में भी कहीं से भी सरकारी जिंदगी में दाखिल नहीं हुआ। आका अलैहिस्सलाम हर तरह से बेदाग रहे, यहां तक कि लोग आपको कहते थे ये अमीन अमीन है, सादिकुल वाद है, सरकार को लोग ट्रस्ट वर्दी कहते थे। हुजूर का बचपन, हुजूर की जवानी बिल्कुल बेदाग थी। सरकार बाजार जाते थे, अगर पड़ोस का कोई आदमी बाहर चला गया, उनकी बकरी का दूहने वाला कोई नहीं है, आका अलैहिस्सलाम उनकी बकरियां दूह देते थे। अगर कोई बाहर चला गया, उनके घर का सौदा सलफ लाने वाला कोई नहीं है, तो आका बाजार जाने से पहले अपने पड़ोस में लोगों से कहते थे किसी को कोई हाजत तो नहीं है, सरकार जाते बाजार से उनकी सब्जियां लाके देते। इस तरह से हुजूर का बचपन, हुजूर की जवानी सब बिल्कुल मैचलेस, इनकंपेरेबल। यहां तक कि सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम ने नबूवत का जब ऐलान फरमाया, उसके बाद भी आपने हुस्न सुलूक नहीं छोड़ा। लोग गालियां दे रहे हैं, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे। कभी पंचायती नहीं की हुजूर ने कि तुम मेरी राह में कांटे क्यों बिछाते हो, तुम मेरी गर्दन में चादर क्यों डालते हो, तुम हमारी पीठ पर ऊंट की ओझड़ी क्यों डाल रहे हो, तुम हमें लहू लहान क्यों कर रहे हो। कभी हुजूर ने, चूंकि हुजूर का पैदाइशी वतन मक्का था, आपके खानदान के लोग वहां मौजूद थे, आप खानदान कुरैश में आपका खानदान सबसे लाजवाब, आपके माँ बाप की छवि सबसे लाजवाब, अल्लाह ने हर एतबार से लाजवाब महबूब को बनाया। पूरी दुनिया में सबसे लाजवाब खित्ता अरब का है, अल्लाह ने महबूब के लिए अरब को चुना। अरब में सबसे ज्यादा लाजवाब खित्ता व उम्मुल कुरा मक्के का है, अल्लाह ने अपने महबूब के लिए मक्का को चुना। पूरे मक्के में जितने कबीले आबाद हैं, सब में लाजवाब कबीला कबीला कुरैश है। हुजूर ने, अल्लाह ने अपने महबूब के लिए खानदान कुरैश को चुना। कुरैश में जितनी भी ब्रांचें, जितनी भी शाखा है, सारी शाखों में अब्दुल मुत्तलिब की शाख सबसे लाजवाब, बहादुरी में, शुजाअत में, सखावत में, अल्लाह ने अपने महबूब के लिए दादा की सूरत में अब्दुल मुत्तलिब को चुना। अब्दुल मुत्तलिब के बहुत सारे बेटे थे, उन बेटों में सबसे ज्यादा बाहया, सबसे ज्यादा बहादुर, सबसे ज्यादा बाअखलाक, सबसे ज्यादा मुहज्जब, जो खूबसूरत तरीन बेटा था वो जनाब अब्दुल्ला था। तो अल्लाह ने अपने महबूब के बाप के लिए हजरत अब्दुल्ला का इंतखाब किया। इसका मतलब जमीन के एतबार से, खानदान के एतबार से, माँ के एतबार से, बाप के एतबार से, दादा के एतबार से, सबसे ज्यादा दादी हाल नानी हाल के एतबार से हुजूर को अल्लाह ने लाजवाब बनाया है। इसलिए जनाब जिब्राइल अमीन ने एक बार हुजूर से कहा था, कल्लब्तु मशारिक़ल अर्द व मगारिबहा, हुजूर मैंने जमीन को उलट पुलट के देख लिया, मशरिक और मगरिब को खंगाल दिया, आपसे अफजल मैंने किसी को नहीं पाया। इसी हदीस इसी जिब्रील अमीन के कौल को आला हजरत कोट करते हुए कभी कहा था, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, पर तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। सरकार का हुस्न ऐसा लाजवाब था। हजरत अनस 10 साल तक मुस्तफा के पास रहे। वो क्या बयान करते, वमा मसस्तु दीबाजतन और हरीरन अलयना मिन कफ रसूलिल्लाह, हम लोगों ने मुस्तफा को नहीं देखा है, हम लोगों ने हदीस में मुस्तफा का हुलिया पढ़ा है, सरकार दो जहां के चेहरे अक़दस को मैंने पढ़ा है, लेकिन जिसने हुजूर को देखा है उनका स्टेटमेंट देखिए। जनाब
10 سال تک سرکار دو جہاں کو دیکھا. اب 10 سال تک رہتے رہتے جو سرکار دو جہاں کا چہرہ دیکھا, آپ کی ہتھیلی مبارک کو چھوا, آپ کو دیکھا, وہ کیا کہتے ہیں, حضور کا چہرہ اتنا, حضور کی ہتھیلی اتنی نرم تھی, میں نے کوئی ریشم, کوئی دیباج حضور کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہیں پایا. وہ جناب انس کہتے ہیں میں نے کوئی مشک, کوئی کستوری مصطفیٰ سے زیادہ خوشبودار میں نے نہیں پایا. اور جناب انس کہتے ہیں میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا, مگر میرے سرکار نے 10 سال کے لمبے پیریڈ میں لفظ اف تک مجھ کو نبی نہیں کہا. جبکہ ایک غلام کو ہم لوگ ایک دن میں 50 بار گالی دیتے ہیں, 50 بار ماں کی ڈیکی کرتے ہیں, تمہارا باپ ایسا, تمہاری ماں ایسی, تمہارا خاندان ایسا. جو ہمارا نوکر ہے جس کو ہم تنخواہ دیتے ہیں تو اس کو ہم 50 بار گالیاں دے کے توڑ دیتے ہیں اس کو, یہ ہمارا اخلاق ہے. مگر جناب انس کیا کہتے ہیں, میں 10 سال تک مصطفیٰ کی خدمت میں رہا. اور اسی چیپٹر کو دیکھ کر امریکہ یورپ کے دانشور دم بخود رہتے ہیں کہ یہ کیسا انسان ہے کہ ایک دن میں آدمی 50 گالی اپنے نوکر کو دیتا ہے, لیکن یہ 10 سال کا ایک طویل عرصہ گزر گیا اور ایک بار بھی لفظ اف تک نہیں کہا. ہاؤ لفٹینس از دا morality of the holy prophet. وہ کہتے ہیں انس lived in the holy service of the prophet for 10 years but he did not tell even word اف. انس 10 سال اسلام کے پیغمبر کی خدمت میں رہے مگر لفظ اف تک مصطفیٰ کو نہیں کہا. ایک طرف حسن لاجواب, ایک طرف اخلاق لاجواب, ایک طرف آپ کا جسم لطیف لاجواب, ایک طرف خاندان لاجواب. اس لاجواب پیغمبر نے جب نبوت کا اعلان فرمایا ہے, جن کے ساتھ مصطفیٰ کا حسن سلوک برسوں سے رہا, تجارت کر کے مال کمانا, لوگوں کو قرض دینا, بیماروں کا علاج کروانا, سماج کے جو لوگ کام کرنے کے قابل نہیں ہیں ان کو پیسہ دے کے کام کے قابل بنانا, یہاں تک کہ ہر آنے والے مہمان کی عزت کرنا, اس پڑوسی کو قرضہ دینا. پریکٹیکل میں جو آپ نے کہا کہ پڑوسی کا پڑوسی پر حق یہ ہے اس کو گالی نہ دے, وہ قرض مانگے تو قرض اس کو دے. تو اب حضور نے پریکٹیکل میں ساری چیزیں کر کے دکھا دی. جس نے اتنا بڑا اخلاق کا مظاہرہ کیا, ان کے بیٹے کا انتقال ہوا, مگر کچھ خبیثوں نے کیا کہا, ان کی نسل کٹ گئی, اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا دنیا میں. کیا کہا, کن کے ساتھ, اخلاق کی سب سے اونچی چوٹی پہ جو فائز ہے اس کے آگے کوئی اخلاق کی چوٹی ہی نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق, I have been sent to complete morality. میں اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے میں پیدا ہوا ہوں. اخلاق کیا ہے, سیدہ عائشہ کہتی ہیں کانا خلقہ القرآن, مصطفیٰ کا اخلاق قرآن ہے. یعنی ادھر قرآن پڑھیں تھیوری میں, آپ پریکٹیکل میں قرآن پاک کو دیکھیں, مصطفیٰ کی زندگی دیکھ لیں. سرکار دو جہاں کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ جو آپ کو پتھروں سے لہو لہان کر دیا, آپ نے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کو نہیں چھوڑا. لیکن ان لوگوں نے کیا سلوک کیا, حضور کا بیٹا انتقال کیا تو کیا بولا کہ اب ان کی نسل کٹ گئی, کوئی ان کا نام لینے والا نہیں رہ جائے گا. یہ بدلا دیا لوگوں نے, ان کی نسل کٹ گئی, یہ ابتر ہو گئے, ان کی نسل کٹ گئی, ان کا چرچا نہ ہوگا. تو اب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی اداسی کو دیکھتے ہوئے جناب جبرائیل امین کو بھیجا, جاؤ میرے حبیب اداس ہے, اس کی مایوسی دور کر دے. کہ ایک بیٹا کا انتقال ہوا تو کیا ہوا, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یعنی جو سورت دیکھنے میں سب سے چھوٹی ہے, 3 آیتوں پر مشتمل, یہ آیت ہے قرآن کی, یہ کلام ہے خدا کا, مگر یہ تعریف ہے محمد مصطفیٰ کی. سرکار کی عظمت اس طرح بیان کر رہی ہے آیت کریمہ کہ انا اعطیناک الکوثر. اللہ نے کہا اے حبیب آپ غمگین کیوں ہیں, آپ مایوس کیوں ہیں. ان لوگوں نے کہا کہ آپ کی نسل کٹ گئی, آپ ابتر ہو گئے, آپ کا نام لینے والا آپ کوئی نہیں رہ جائے گا. ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا, ایسا خیر جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہے, ایسی بھلائی جس کا سلسلہ ہمیشہ دراز ہوتا رہے گا. ہر آنے والا وقت آپ کے لیے بہتر سے بہترین آتا چلا جائے گا. میں نے خیر کثیر کوثر آپ کو عطا فرمایا, بس آپ کا کام ہے اسلام کی تبلیغ کرتے رہیے, نماز پڑھتے رہیے, قربانی کرتے رہیے. آپ کبھی ان کی بدگوئی سے آپ رنجیدہ نہ ہو. جہاں تک سوال رہا آپ کی اولاد کے مر جانے کا اور ان کا کہنا کہ ان کا نام نہیں لیا جائے گا, ان کی نسلیں کٹ جائیں گی, تو سن لیجیے ان شان
شانئک ھوال ابتر، جو آپ کا دشمن ہے اس کی نسل کٹ جائے گی، ان کی نسل کٹ گئی، اور آپ کو میں نے وہ خیر کثیر عطا کیا ہے کہ ایک آپ کا بیٹا مرا ہے، آنے والے وقت میں کئی ہزار کروڑ آپ کے روحانی بیٹے ہوں گے جو آپ کا نام لیں گے، جو آپ کا کلمہ پڑھیں گے، آپ کی خرمہ روحانی اولاد ہوگی۔ تو ایک بیٹا کیا مرا، اللہ نے آج ہندوستان میں 40 کروڑ مصطفیٰ کا وہ غلام دیا ہے جس کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے۔ اب پوری دنیا میں 200 کروڑ ایسے مسلمان ہیں جس کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہر آنے والا وقت مصطفیٰ کی عظمت کا چرچا ہوتا جا رہا ہے، ان کی روحانی نسلیں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے 4 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا، دشمن نے کہا کہ ہم مار دیں گے، 4000 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، پھر دشمنوں نے کہا کہ ان کی تعداد آگے بڑھنے نہیں دیں گے، 4 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، دشمنوں نے کہا مٹا دیں گے، 4 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھا، دشمن نے کہا کہ میں اسلام کو بڑھنے نہیں دوں گا، 400 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور آج کی تاریخ میں، آج سے 100 سال پہلے ہندوستان میں کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو بڑھنے نہیں دوں گا، ان کی مسجدیں ان کے مدرسوں کو میں مٹا دوں گا، مگر آج الحمدللہ اسی ہندوستان میں کم و بیش 40 کروڑ کلمہ پڑھنے والے ایسے ہیں جس کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہے۔ محمد احمد، محمد سمر، محمد قمر، محمد توصیف، یہ کون ہے؟ یہ محمد عربی کی روحانی اولاد، یہ محمد عربی کے کلمہ پڑھنے والے ان کے غلام ہے۔ تو ایک کو بیٹا مرا تھا تو کافروں نے مذاق اڑایا، آپ کی نسل کٹ گئی، تو اللہ نے ایک طرف تو آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا سے لاکھوں کروڑوں سادات کا سلسلہ جاری فرما دیا کہ یہ آپ کی خونی اولاد ہے جو قیامت تک جاری رہے گی، اور دوسری طرف ایک روحانی مانوی اولاد ہے، ایک روحانی اولاد آپ کا کلمہ پڑھنے والا نبی اپنی امت کے باپ کے مقابل ہوتے ہیں، اولاد ان کے کلمہ پڑھنے والی امت ان کی اولاد کے درجے میں ہوتی ہے، تو نبی محترم کے قیامت تک خربوں اولاد، روحانی اولاد کلمہ پڑھنے والے غلاموں کی شکل میں۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس نے کہا تھا کہ آپ کی نسل کٹ گئی، آج ابو جہل کی کوئی اولاد نہیں ہے، عتبہ کی نسل کا ایک بچہ نہیں ہے، شیبہ کی نسل کا ایک بچہ نہیں ہے، ابو لہب کی نسل کا ایک بچہ نہیں ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کی خونی نسل کا لاکھوں سید دنیا میں موجود ہے، اور ہمارے آپ جیسے روحانی اولاد ان کی خربوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہے۔ اس لیے آنے والا وقت مایوسی کا نہیں ہے، وقت گزرتا جائے گا، مصطفیٰ کی عظمت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا رہے گا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سرکار دو جہاں کا چرچا قرآن شریف کی آیتوں میں آپ محسوس کر سکتے ہیں، کس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو ڈھارس بندھائی، کس قدر اپنے محبوب کو تسلی دی، کس قدر اپنے محبوب کی اداسی دور کی۔ اسے سورہ کوثر جب بھی آپ پڑھیں تو لگے کہ آیت ہے آیت ہے قرآن کی، مگر یہ نعت ہے مصطفیٰ کی، یہ وصف ہے مصطفیٰ کی۔ آپ پوری سورت مصطفیٰ کی تائید و تصدیق اور آقا علیہ السلام کی عظمت کا خطبہ پڑھ رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک بار سرکار دو جہاں کو اسی طرح ایک سرپھرا ایک پاگل، یہ تاریخ پرانی رہی ہے، کچھ لوگ ہیں جو سرکار پہ جان چھڑکتے تھے، جان ہتھیلی پہ لے کے میدان جنگ میں گردنیں کٹانا چاہتے تھے، حضور کے بغیر ایک لمحہ جینا نہیں چاہتے تھے، ہر وقت سرکار کا نظارہ کرتے رہے۔ حضور کہتے تھے چلو، اور رحیل کی صدا بلند ہوتی تھی، یہ لوگ اپنے بال بچوں کو تیاگ کر میدان جنگ میں نکل جاتے تھے۔ یہ وہی عرب کے لوگ تھے جو الہڑ تھے، جو گمار تھے، مگر حضور نے وہ اخلاق کا پاٹ ایسا پڑھایا، سب مصطفیٰ کے دیوانے ہو گئے، پورا عرب اندر سے باہر سے بدل گیا۔ تو سرکار دو جہاں علیہ السلام کی ایک طرف تعریف کرنے والی ایک زبردست ٹیم موجود ہے، وہیں ایک خبیث تھا جو سرکار دو جہاں کو ایک بار مجنو کہہ دیا تھا۔ سرکار دو جہاں کو کل بھی مجنو کہا تھا، اور آج بھی کوئی خبیث سرکار دو جہاں کو گاہے بگاہے آقا علیہ السلام کی شان گھٹاتا ہوا کوئی خبیث نظر آ رہا ہے، اسے دل برداشتہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پورا قرآن مصطفیٰ کی تعریف میں بھرا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، پھر تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی۔ خبیث ولید ابن مغیرہ نے حضور کو مجنو کہا، سرکار دو جہاں نے نہیں کہا کہ اے مردود میں مجنو نہیں ہوں، تم نے ایسا کیوں کہا؟ نہیں، حضور نے کبھی اپنے تعلق سے کبھی پنچایتی ہی نہیں کی۔ آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، کوئی پنچایتی نہیں، آپ کے سروں پہ دھول ڈالی گئی، مگر کوئی پنچایتی نہیں۔ ہم لوگوں کو بھی سرکار دو جہاں کے اخلاق کی ایک خیرات
ایک دھول کی شکل میں لینی چاہیے کہ اپنے اوپر حملہ ہو اس کا بہت زبردست نوٹس نہیں لینا ہے. اپنے اوپر حملہ ہو کوئی نوٹس نہیں لینا ہے. پڑوسی کوئی کشٹ پہنچائے صبر کرنا ہے. صاحب سامنے والے رشتہ دار سے کوئی تکلیف پہنچے صبر کرنا ہے. یہ نہیں کہ تم نے سلام نہیں کیا تھا 50 بار میں سلام نہیں کروں گا. تم نے میرے بیمار ہونے کے بعد تم دیکھنے نہیں آئے اب ہم تم کو دیکھنے نہیں جائیں گے. تم نے ہمارے گھر میں شادی کی تقریب میں تم نہیں آئے اب تمہارے یہاں ہم نہیں جائیں گے. یہ ہم جیسے کمزوروں کی کہانی ہے. وہ ایک بار سلام نہیں کیا ہم 50 بار سلام جواب نہیں دیتے ہیں. وہ ایک بار تحفہ نہیں بھیجا اب 50 بار ہم اس کو تڑپاتے ہیں. نہیں نہیں, صلہ رحمی کا مطلب ہے وہ تکلیف پہنچائے آپ صبر کریں. آپ کو پتا چلے کہ وہ آپ کی غیبت کر رہا ہے لیکن آپ انسنی کر دیں, ایسا لگے کہ جیسے آپ نے سنا ہی نہیں ہے. بے شمار مسئلے کا حل انسنی کر دینے میں ہے. ایسا نہیں کہ ٹوہ لگائیں دیوار میں کان لگا کے سنے وہ اپنے گھر میں کیا بول رہا ہے. نہیں, اگر آپ راستہ چلتے سن بھی لیا کہ فلاں اپنے گھر میں بال بچوں کے بیچ میں میرے خلاف کوئی چرچا کر رہا ہے, آپ اس طرح سے گزر جائیں جیسے لگے کہ آپ نے کچھ سنا ہی نہیں ہے. بالکل کان بند کر لیں ورنہ کس کس سے آپ لڑیں گے. اخلاق کا تقاضا یہی ہے, لڑائی کے ختم کرنے کا تقاضا یہی ہے. رشتہ داریوں کو دوریوں کو گھٹانے کا اچھا طریقہ یہی ہے. آج لوگ گرہ باندھ کے رکھ رہے ہیں. 100 سال کی دشمنی, 50 سال کی دشمنی, دادا کی دشمنی پوتا نکال رہا ہے. یہ کام تو عرب کے جاہل کرتے تھے کہ 100 سال پہلے کسی کے پردادا سے کسی قبیلے سے دشمنی تھی تو اس کا پرپوتا اس دشمنی کا بدلہ لیتا تھا. نہیں, یہ ہمارے پردادا کا دشمن تھا اب ہم اس کو جینے نہیں دیں گے. یہاں الٹریسی اگنورینس کا ماحول ہے وہاں ایسا ہوتا ہے. لیکن آقا فرماتے ہیں اب اسلام آ گیا ہے. حضور کہتے ہیں سل من قطعک, جو تم سے جدائی اختیار کریں تم اس سے جڑنے کی کوشش کرو. جو تم کو نہیں دے تم اس کو دینے کی کوشش کرو. جو تم کو سلام نہیں کرے تم ان کو سلام کرو. نفس تو بولتا ہے کہ میں بڑا ہوں یا چھوٹا ہے سلام نہیں کروں. نفس تو کہتا ہے کہ میں شوہر ہوں یا بیوی ہے میں سلام نہیں کروں. نفس تو کہتا ہے کہ میں امیر ہوں یا غریب ہے میں سلام نہ کروں. نفس کی مانیں گے تو شیطان بن جائیں گے. نفس تو کہتا ہے کہ میں شیخ الحدیث بخاری پڑھانے والا ہوں اور یہ منشی جی فارسی کی پہلی پڑھانے والا ہے میں کیوں ان کو سلام کروں. نفس تو کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے میں کیوں سلام کروں. تو پھر کیا ہوگا, کوئی سلام کسی کو نہیں کرے گا. سماج نفرت کرنے والے جانوروں سے بھر جائے گا. مگر حضور نے اس نفرتوں کی دیوار کو توڑنے کا ایک شاندار پیغام دیا. کیا پیغام دیا؟ حضور نے کہا میری اطاعت کرو, میری پیروی کرو. اللہ نے کیا کہا, میں اپنے حبیب کو تیرے لیے ماڈل بنا کے بھیجا ہوں. میں ماڈل کا کیا مطلب ہے, صرف یہ نہیں کہتے رہنا کہ یہ گلاب کی پنکھڑی ایسی ہے, ماڈل ایسا ہے, نمونہ ایسا ہے, پتی ایسی ہے, پھول ایسا ہے. صرف یہ کہہ کے مت رہنا بلکہ یہ ماڈل یہ ہے کہ ان کی پیروی کرنا. جو یہ کہتے ہیں ان کی بات ماننا, تعریف بھی کرنا, توصیف بھی کرنا. مگر یہ ایک حصہ ہے, ایک زبردست حصہ ہے ان کی پیروی کرنا, ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا, ان کی باتوں کو ماننا. تو حضور نے کو اللہ نے کیا کہا, متا بنا کے بھیجا. جن کی اطاعت کی جائے وہ متا ہے, ان کی جن کی پیروی کی جائے. سرکار دو جہاں کے تعلق سے درجنوں آیتوں میں ہے پیروی کرو ان کی. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیا مطلب, جس نے اللہ کے رسول کی مانا اس نے اللہ کی مانا. اللہ کی رسول پاک کی ماننا کا مطلب اللہ کی بات ماننا. تو اللہ کے رسول کی بات ماننے کا مطلب یہی ہے. حضور کیا کہتے ہیں, آقا فرماتے ہیں سل من قطعک, جو تجھ سے جڑے کٹنا چاہے تم اس سے جڑنے کی کوشش کرو. تو آقا فرماتے, آقا ہمارے لیے ماڈل ہے. تو جب لگے دل میں کہ میں شیخ الحدیث ہوں یا منشی جی ہے, لگے کہ میں امیر ہوں یا غریب ہے, لگے کہ میں شوہر ہوں یا بیوی ہے, میں بڑا ہوں یا چھوٹا ہے, کیسے سلام کروں. نفس کی مانیں گے تو پھر آپ مغرور ہو جائیں گے. لیکن جہاں مصطفیٰ کو سامنے لے آئے کہ میرے پیغمبر اعظم اپنی بیوی کو سلام کرتے تھے, سرکار اپنے چھوٹوں کو سلام کرتے تھے, سرکار سلام میں اس قدر پہل کرتے تھے کہ دوسروں کو موقع نہیں ملتا تھا کہ وہ سلام کرے. تو نفس کی مانیں گے تو دوریاں بڑھیں گی, مصطفیٰ کی مانیں گے تو غرور چھٹے گا, خاکساری بڑھ جائے گی, محبتیں بڑھ جائیں گی, دوریاں گھٹ جائیں گی. اس لیے ہمیشہ مصطفیٰ کو سامنے رکھا ہے. شادی بیاہ, عقیقہ, ختنہ, تیجا, 40واں, سب ہر کام میں نبی محترم سامنے رہے. نفس نہیں رہے, شیطان نہیں رہے, دنیا نہیں رہے, رشتہ دار نہیں رہے, فلمی کلچر نہیں رہے, کرکٹ کا کلچر نہیں رہے, ہندوانہ رسم و رواج نہیں رہے. وہ اپنے بیٹے کا برتھ ڈے منایا ہے تو ہم بھی منائیں گے. نہیں, منہ سماج کو نہیں دیکھنا ہے, منہ نہیں دیکھنا ہے. وہ اپنے بچے کے برتھ ڈے پارٹی میں قوالی منایا ہے تو ہم بھی قوال کو بولا کہ قوالی کروائیں گے. وہ اپنے بچے کی پیدائش پہ کسی میراثی, کسی پمڑیا, کسی ہجڑی کی ڈانس کروایا ہے تو ہم بھی کروائیں گے. سماج کو دیکھیں گے رسوا ہو جائیں گے, سماج کو دیکھیں گے
گے ذلیل ہو جائیں گے، فلم کلچر کو دیکھیں گے رسوا ہو جائیں گے. مصطفیٰ پہ نظر رہے اور اپنا سارا کام حضور کے فرمان کی روشنی میں ہو. جنت تو وہاں ملے گی، یہاں راحت قلب ملے گی، اطمینان قلب ملے گا، یہاں محبتیں ملیں گی، عداوتیں گھٹیں گی، یہاں فرحت بھری زندگی ملے گی. اگر اللہ نے چاہا مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے حکومت ملے گی، سلطنت ملے گی، راحت ملے گی. وہ نہیں کامیاب ہوگا جو کسی بندر کے سامنے سر جھکاتا ہو، وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جو چھچندر کو خدا کہتا ہو، وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جو کبھی ٹیچر کو خدا کہتا ہو، وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جو کسی سانپ کو خدا کہتا ہو. اس لیے ایک قوم مسلم جو کچھ بھی آزمائشیں ہیں دنیا میں یہ ہماری بدعملی کی سزا ہے. آج میری مسجدیں ویران ہے، میری خانقاہ ویران ہے، میرے جلسے ویران